تیری خلافت تیری امامت کو سلام، اے امام حسین و حسن تیری قیادت کو سلام، سلام آمیا حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ معزز سامعین، سنی صحیح العقیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بد مذہبوں کے اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، اسی طرح کسی غیر سے مدد مانگنے والا بھی مشرک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو قرآن میں آیا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جس طرح عبادت غیر اللہ کی کرنے والا انسان مشرک بن جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا بھی مشرک بن جاتا ہے۔ انہوں نے استعانت اور عبادت کو ایک چیز سمجھا ہے، جبکہ استعانت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ دلائل قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اس وقت حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ تابعدار ہو جائے، فرما بردار ہو جائے۔ قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم۔ ایک سرکش جن بولا، کہنے لگا حضور میں بلقیس کا تخت حاضر کرتا ہوں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کا ولی بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا حضور میں بلقیس کا تخت حاضر کروں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اس نے تخت کو حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تخت جو ہے یہ ملک سبا میں ہے، 2 مہینے کے درمیان میں مسافت ہے۔ تخت کوئی عام نہیں، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، اتنا بڑا تخت حاضر کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے امتی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی ولی کا محتاج ہو گیا ہے، نا اللہ کے نبی نے آصف بن برخیہ سے مدد مانگ کر لوگوں کو سبق دے دیا کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے میرے امتی کا یہ مقام ہے، خود سلیمان پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ غیر سے تعاون ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی ایسا کبھی نہ کہتے، بلکہ کہتے یا اللہ تیرے دین کا مسئلہ ہے، بلقیس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے تخت یہاں پر حاضر ہو جانا چاہیے۔ تو تخت حاضر ہو جانا تھا، اس میں کون سی قباحت تھی؟ بلکہ نہیں، اس کے باوجود اپنے امتی سے مدد طلب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کون ہے کہ جو تخت کو یہاں لے کر آئے؟ سلیمان پیغمبر نے مدد مانگی، آصف بن برخیہ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا، ارے دنیا والوں استعانت اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے۔ اگر استعانت اور عبادت ایک چیز ہوتی تو اللہ کے نبی سلیمان پیغمبر ایسا کبھی نہ کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ آپ یہاں پر قابل توجہ بات ہے، صبر صفت ہے، ذات نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کر کے بتا دیا، ارے دنیا والوں جو اپنے آپ کو خدا کے پابند کر لیتا ہے، اس کی ذات تو ذات رہی، اس کی صفات بھی لوگوں کی مددگار بن جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے باپ کا وصال ہو گیا، وعلیہ دین، اس پر قرض تھا، میری ہمشیرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی شادی کرنے والی، فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے جابر نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور مدد مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔
اے جابر تو مشرک ہو گیا ہے، جابر اگر تو مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہے تو ہم مدد کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جا کر اپنی کھجوریں اتارو، اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار تشریف لے گئے، کھجوریں اتاری، اللہ علیہ وسلم نے جا کر دعا فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کی برکت یہ ہوئی اپنے تمام قرض خواہوں کو بلا کر قرض کے عوض میں کھجوریں عطا کر دی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ڈھیر میں ماسا کمی بھی نہیں آئی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں نستعین برسول اللہ، ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے تھے تو پتہ چلا یہ جھوٹ ہے کہ کہنا استعانت بھی وہی ہے، عبادت بھی وہی۔ عبادت غیر اللہ کی کرنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے، لیکن رہا مدد، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ اذن دے دے تو بندے بھی بندوں کے مددگار بن جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کبھی مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا بلکہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ نہیں ڈالتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں مالک سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات پر 50 نمازیں فرض کی گئی، تو میں جب 50 نمازیں لے کر آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا ما فرض اللہ علی امتی کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قلت 50 صلاۃ، میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس جاؤ، فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت یہ 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس گیا، 45 نمازیں ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، اسی طرح کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی 5 وہی 50 لا یبدل القول لدی، یہ 5 نمازیں حقیقت میں 50 نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول کبھی بدلتا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 18 ہجری میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا، باغ اجڑنے لگے۔ رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر گئے۔ رسول اکرم کی قبر پر صحابی رسول گئے، یہی مطلب ہے لا تجعلوا قبری عیدا، حضور نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ جس طرح عید دیر کے بعد آتی ہے، میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ تم دیر بعد میری قبر پہ حاضر ہو، نہ بلکہ بار بار حاضر ہوتے رہنا۔ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ وہ الفاظ بولتے ہیں جن کو سنتے ہی آج بد مذہب مرنے لگ جاتے ہیں۔ میں مبارک دیتا ہوں سنیوں کو کہ ان لوگوں نے ان الفاظ کو اپنی محفل کا نعرہ بنایا ہوا ہے۔ صحابی کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یا رسول اللہ استسقِ اللہ لأمتک فانہم قد ہلکوا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امت ہلاک ہونے کو پہنچ گئی ہے، مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا صحابی جب واپس آیا تو آپ کو نیند آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا، اتی عمر کے پاس جاؤ، فاقرئوہ منی السلام، میری طرف سے ان کو سلام کہنا، ساتھ یہ کہنا کہ میں ضامن ہوں بارش ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے خجرت رجل ابن عمر قال رجل اذکر احب الناس الیک، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں شل ہو گیا تو آپ سے چلنا مشکل ہو گیا، کسی نے کہا اس کو پکاریں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا محمدہ، آپ فرماتے ہیں جب میں نے کہا یا محمدہ تو میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا، ایسے لگتا تھا کسی نے رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، لیکن جب کہا یا محمدہ تمام رسیاں کھل گئی، میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اور ان روایات سے سبق ملتا ہے۔ صحابیوں کا عقیدہ تھا کہ وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے تھے اور ساتھ بتا دیا لوگوں کو
خبردار یہ نہ سمجھنا استعانت اور عبادت ایک شے ہے، نہیں، استعانت اور شے ہے، عبادت اور شے ہے۔ عبادت غیر اللہ کی کرنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے، لیکن رہا استعانت، حقیقت میں مددگار اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر وہ کسی کو اذن دے دے تو بندوں کے بندے بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، اگر وہ اذن دے دے تو اس کے بندے دنیا کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اس کے بندے کائنات کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ مسلمہ میں حضرت صدیق اکبر سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، اگر وہ اذن دے دے تو بندوں کے بندے بھی مددگار بن جاتے ہیں، بندوں کے بندے بھی حاجت روا بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ راضی ہے خدا ان سے، وہ راضی خدا سے ہیں، راضی ہے خدا ان سے، وہ راضی خدا سے ہیں، راضی ہے خدا ان سے، وہ راضی خدا سے ہیں۔ ہے ذکر جبھی لب پر ہر آن صحابہ کا، پھیلا ہے زمانے میں فیضان صحابہ کا۔